ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور ایک اور پہلو سے اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ذوالقرنین سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے لیے اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الکہف کی 85 تا 93 تک آیات نظر آ رہی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ ناظرین، ان آیات میں ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں پہلا سفر مغرب الشمس کی طرف، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اس طرف، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور آگے صرف اور صرف سمندر ہے، یوں مغرب کی طرف زمین کے اس خطے پر پہنچے جہاں خشکی ختم اور آگے سمندر ہی سمندر، اور وہاں سے سورج کو گرم پانیوں کے چشموں میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ پھر دوسرے سفر کا ذکر ہے مشرق کی طرف، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرف بھی وہاں پہنچے کہ جہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پہلی قوم ہے جس پر وہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، ان کے بعد باقی اقوام پر ان پر سے گزرتا ہوا طلوع ہوتا ہے۔ مغرب و مشرق میں صرف سفر ہی نہیں کیے بلکہ ان سفروں کے پیچھے مقاصد تھے، یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس ان کو دیے گئے اسباب کے ذریعے خبریں آتی اور ان اسباب کے پیچھے زمین کی اصلاح کی غرض سے فساد کو روکنے کے لیے سفر کرتے رہے۔ مغرب و مشرق میں 2 صد یعنی 2 رکاوٹیں بنائیں، اور پھر ایک تیسرا سفر کیا تو مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچے، پھر وہاں بھی ایک سد تعمیر کی۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں دریا، جھیلیں، خشکی، کھائیاں، پہاڑ، دلدل، مشکل اور کٹھن ترین مقامات، گھاٹیاں، وادیاں، گھنے جنگلات، آبادیاں اور ایسے مشکل ترین خطے آتے ہیں کہ زمینی سفر ناممکن بن جاتا ہے، اور صرف ایک ہی صورت پیچھے رہ جاتی ہے جس کے ذریعے سے سفر کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہوائی رستہ۔ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا، حکومت حاصل تھی، اس کے پاس فضائی سفر کے بھی اسباب موجود تھے جن کے ذریعے اس نے یہ سفر کیے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازم ہے کہ وہ شخصیت محض اکیلے ہی سفر نہیں کرتی تھی، بلکہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلا جاتا ہے، دشمن کے علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے، جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے، تو اکیلے نہیں بلکہ فوج اور قوت کے ساتھ جایا جاتا ہے، فوج اور پوری قوت کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ فوج اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب و وسائل کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ اس لیے ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج اور قوت کے ساتھ ہوائی اسباب کے ذریعے مغرب و مشرق میں پہنچے اور دشمن کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے، اور پھر وہاں جو کرنا مقصود تھا وہ سب کیا۔ ناظرین، یہ آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخصیت تھی جسے فضائی اسباب بھی حاصل تھے، اور اس نے ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے فضائی سفر کیے، زمین کے مغرب کی طرف اور زمین کے مشرق کی طرف۔ اور پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا۔ مغرب کی طرف ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کر رہی تھی، زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ اسی طرح مشرق میں ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ ان دونوں قوموں پر حملہ آور ہوئے، ان دونوں قوموں کو پھر ان کے کیے کی سزا دی، زمین کی اصلاح کی۔ اب قرآن سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جسے نہ صرف فضائی سفر کے اسباب دیے گئے تھے بلکہ اس نے ایسے سفر بھی کیے اور زمین کی اصلاح کی۔
وہاں ان دونوں قوموں کو ان کے کیے کی سزا بھی دی، ان کو قتل و قید بھی کیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے تو حیران کن طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس سوال کا جواب بھی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ اس وقت آپ کو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو آگے سے آ کر پیچھے کو انتہائی تیزی کے ساتھ سلیمان کے امر سے بہتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اور ناظرین یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ جو کہا جاتا ہے اور عام کر دیا گیا، ہر ایک کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو زبان سے حکم دیتے تھے، جدھر چلنے کا حکم دیتے تو ہوا اس طرف رخ کر کے چلنے لگتی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور وہ قالین ہوا کے اڑانے سے وہاں پہنچ جاتا جہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ ناظرین یہ بات بالکل بے بنیاد اور من گڑت کہانی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس میں حقیقت کا ایک رائی برابر بھی عنصر شامل نہیں ہے۔ ہوا کو مسخر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام زبان سے ہوا کو جدھر جی چاہے کہتے کہ اے ہوا چل پڑ تو ہوا چل پڑتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، پھر اس علم کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو اسباب بھی دیے گئے تھے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 15 نظر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق کے دیا تھا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم۔ اب ناظرین ذرا غور کریں کون سا علم دیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا، اور پھر وہ علم دینے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ غور کریں تو ہر بات کھل کر سمجھ آ جائے گی۔ اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے ہر شے سے اسباب حاصل کیے تھے، اور اسی کا سورہ نمل کی اگلی ہی آیت نمبر 16 میں ذکر موجود ہے۔ اس وقت سورہ نمل کی آیت نمبر 16 آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو علم دیا گیا ہمیں منطق طیر کا، یعنی فضا میں تیرنے کی منطق کا علم دیا گیا کہ کس طرح فضا میں تیرا جا سکتا ہے، کس طرح ہواؤں میں اڑا جا سکتا ہے، ہواؤں میں سفر کیا جا سکتا ہے، اور دیا گیا ہمیں تمام کی تمام اشیاء سے۔ یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، اور اس علم کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے تھے۔ ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں، فضاؤں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے، اور ان سفروں کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کر دیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 12۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کے مشرق و مغرب میں کیے جانے والے سفر اور ان کی تیز رفتاری کا ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، اس علم کے ذریعے سلیمان کو اسباب دیے گئے، ان اسباب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے امر سے ہوا انتہائی تیز رفتاری سے بہتی تھی، انتہائی تیز پریشر کے ساتھ بہتی تھی، جس سے سلیمان کا امر یعنی کام ہوتا تھا۔ اور سلیمان کا کام کیا تھا اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کر دی، جس کا پیچھے ذکر کیا جا چکا کہ سلیمان کا مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے، تو ظاہر ہے ہواؤں میں سفر کرنے کے بھی اسباب دیے گئے۔ ان اسباب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج انسانوں نے ہوا کو مسخر کر لیا ہے ہیلی کاپٹروں، جہازوں اور جیٹ انجنوں وغیرہ جیسے اسباب کے ذریعے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب آگے سے ہوا کو لے کر پیچھے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکالتے ہیں،
یوں ہوا ان کے امر سے بہتی ہے اور ان کا امر یعنی کام انجام پاتا ہے۔ یہ آگے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یوں نہ صرف آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں میں سفر کرتے تھے تو وہ ایسا نہیں تھا جو آج تک پھیلا دیا گیا، جو کہانیاں گڑھ کر پھیلا دی گئیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلیمان کو علم دیا گیا اور اسی علم سے سلیمان کو اسباب دیے گئے۔ ان اسباب کے ذریعے سلیمان ہواؤں میں سفر کرتے تھے، اور وہ سفر بے مقصد اور فضول نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سفر زمین میں اصلاح کی غرض سے ہوتے تھے، زمین میں فساد کو روکنے کی غرض سے ہوتے تھے۔ ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ سورہ الکہف میں کہا گیا کہ مغرب و مشرق کے ہوائی سفر ذوالقرنین علیہ السلام نے کیے، یعنی اس شخص نے جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، جس کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخصیت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سفر کے ذرائع سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے۔ سلیمان نے ان فضا میں اڑنے والے اسباب کے ذریعے اتنے لمبے سفر کیے اور انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیے۔ اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، دونوں قرن یعنی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت و اقتدار و اختیار حاصل تھا۔ کیا وہ سلیمان بن داؤد کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرک، جنہیں آج تک ذوالقرنین بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کس قدر واضح الفاظ میں ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ واضح کر دیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان ملاؤں کی حقیقت بھی آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ جو آج تک یہ کہتے رہے کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے، لیکن قرآن یہ رہنمائی نہیں کرتا کہ ذوالقرنین کون تھا، قرآن اس کا نام بتانے سے قاصر ہے۔ ان لوگوں کی حقیقت بھی بالکل کھل کر آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ لوگ آج تک قرآن پر اور اللہ سبحانہ وتعالی پر کتنے عظیم جھوٹ باندھتے رہے، قرآن اور اللہ پر افطرا کرتے رہے۔ یہ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر قرآن پر اور اللہ پر بہتانات تراشتے رہے۔ ان لوگوں کی حقیقت بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور قرآن ہی سے مزید مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی دوسری شخصیت۔